السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بخیر توفیق ہوں گے۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن، اور میں ہوں دعا بھٹی، جس کے ساتھ ہمارا ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہمارا شروع ہے، اردو ٹرانسلیشن کا۔ اور ہم سورۃ نحل کی ہم نے آیت نمبر 40 ختم کی تھی، اب ہم 41ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کی خاطر، من بعد ما، اور اس کے بعد بھی، ظلموا، ان پر ظلم ہو چکا تھا، لنبوئنہم، ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم انہیں، فی الدنیا، دنیا میں بھی، حسنہ، اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور اجر آخرت تو بہت ہی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش جانتے یہ لوگ۔ اب اس کے بعد محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ترک وطن کیا، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کو ہجرت کی تھی، یہ تعداد میں 80 تھے۔ دنیا میں بہترین ٹھکانہ دینا ایک پیشن گوئی ہے جو کہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ انہیں مکہ سے نکلنے میں مجبور کیا گیا تھا، اور ایک دن یہی لوگ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ الذین، وہ مظلوم جنہوں نے صبروا، صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ آیت۔ وما ارسلنا، اور نہیں رسول بنا کے بھیجا ہم نے، من قبلک، تم سے پہلے بھی، کسی کو، الا، مگر، رجالاً، وہ مرد ہی تھے، نوحی، وہ کہ وہی بھیجا کرتے تھے ہم، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا، سو پوچھ لو تم، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اور آپ سے پہلے بھی ہم جتنے رسول بھیجے ہیں وہ آدمی ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ مشرکین کے اس اعتراض کا جواب اللہ پاک اس میں دے رہے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو مشرکین کیا کرتے تھے، یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے جیسا انسان ہی ہے۔ یہاں تاریخی پہلو سے استدلال کیا گیا ہے کہ پہلے سارے انبیاء بھی تو مرد ہی تھے۔ حضرت ابراہیم کو تو تم بھی اپنا پیشہ مانتے ہو، وہ بھی تو بشر ہی تھے۔ اگر تمہیں نہیں معلوم تو جنہیں علم ہے ان سے پوچھ لو، مثلا اہل کتاب وغیرہ۔ بالبینات، والزبر، بھیجا تھا ان کو کھلی نشانیاں اور کتابیں دے کر، وانزلنا الیک الذکر، اور اتارا ہم نے تم پر بھی ذکر، لتبینا، تاکہ کھول کر بیان کر دو تم، للناس، انسانوں کے سامنے، ما نزل الیہم، وہ تعلیم جو نازل کی گئی ان کے واسطے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ تم وہ غور و فکر کریں۔ انہیں ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا، اور آپ کی طرف یہ ذکر ہے قرآن اس سے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی کہ صرف قرآن، اس میں اس آیت کی مطلب ایکسپلینیشن اور مفہوم یہ ہے کہ صرف قرآن پاک کو یاد کر لینا یا کرا دینا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بیان یعنی قرآن کے مفہوم اور معانی کا تعین کرنا اور اس کی تشریح و توضیح کرنا، یہ بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور غور و فکر تو ظاہر ہے جب ہم اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھیں گے تبھی غور و فکر کر سکتے ہیں نا، اور اللہ پاک نے بہت سے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ افا آمن الذین، کیا پھر یہ بے خوف ہیں، مگر السیئات، جو چال بازیاں کر رہے ہیں، ان یکسفا، اس سے کہ دھنسا دے، ان یکسف اللہ، اس سے کہ دھنسا دے اللہ، بہم الارض، ان کو زمین میں، او یاتیہم، یا آن پڑے ان پر، ہم العذاب، یا آن پڑے ان پر عذاب، من حیث، ایسے رخ سے، لا یشعرون، جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا انہیں چلتے جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ایسی جگہ سے عذاب بھیجے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ او یاخذہم، یا ان کو پکڑ لے، فی تقلبہم، چلتے پھرتے، فما، تو نہیں، ہم بمعجزین، یہ لوگ کسی طرح عاجز کرنے والے اللہ کو، یا انہیں پکڑ لے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں۔ بلا شبہ آپ کا رب ترس کھانے والا اور یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
جی اس آیت کا ترجمہ ہے بمحور یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لیں تو یہ لوگ اس سے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. او یاخذہم علی تخوف یا پکڑ لے انہیں اس حالت میں کہ کھٹکا لگا ہو انہیں مصیبت کا. فإن سو بے شک ربکم لرؤوف الرحیم تمہارا رب بہت شفیق اور مہربان ہے. یا انہیں پکڑ لے کے وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں بلا شبہ آپ کا رب ترس کھانے والا اور رحم کرنے والا ہے. تخوف کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے. تخوف کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کمزور ہو جانا اور پھر اینڈ پہ ختم ہو جانا. اولم یرو کیا نہیں دیکھتے الی ما خلق اللہ ان کی طرف جو پیدا کی ہیں اللہ نے من شیء مختلف چیزیں یتوفیہ ظلالہ لوٹتے ہیں ان کے سائے عن الیمینی دائیں طرف والشمائلی اور بائیں طرف سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو وہم داخرون اور سب اظہار عجز کر رہے ہیں. کیا ان لوگوں نے اللہ کے مخلوق میں سے کچھ نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا ہے اور یہ سب چیزیں عاجز ہیں. یعنی کہ اللہ کے کام سے سر انحراف کیے بغیر انہیں بجا لانا ان کا سجدہ کرنا ہے. سایہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طبی قوانین مقرر فرمایا ہیں ان سے انحراف نہیں کر سکتے. تاہم قرآن پاک کی دیگر آیات کو مد نظر رکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی کسی ایسے انداز میں تصویر بیان کرتی ہیں اور سجدہ بجا لیتی ہیں جس سے ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. فرمان الہی ہے ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سب اس کی تصویر بیان کرتے ہیں بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تصویر کو سمجھتے نہیں. بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ. اوکے نیکسٹ سائٹ کرتے ہیں. 48 ہم نے فنش کی ہے. اوکے وللہ اور وللہ یسجد اور اللہ ہی کے آگے سربسجود ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. فی الارض اوکے من دابات ہر قسم کے جاندار والملائکۃ اور فرشتے بھی وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے. آسمانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے من فوقہم جو ان پر بالادست ہے. ویفعلون ما یؤمرون اور کرتے ہیں وہی جو ان کو حکم ملتا ہے. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ملتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی چیز نہیں چلتی. وقال اللہ لا تتخذوا اور فرمایا اللہ نے کہ مت بناؤ الہین اثنین معبود دو. انما در حقیقت وہ تو بس انما ہوا در حقیقت وہ تو بس الہ واحد ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے. فإیا فرحبون سو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو الہ نہ بناؤ بلا شبہ الہ صرف ایک ہے لہٰذا مجھی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا اور اسی کی عبادت و اطاعت لازم ہے ہمیشہ لازم ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ تو کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اس کی عبادت دائمی ہے. پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو. جب آسمان اور زمین ہر چیز کی ملکیت ہی اسی کی ہے تو پھر منطقی طور پر بھی اسی سے ڈرنا چاہیے. کسی اور سے تو ڈرنے کی حاجت باقی رہتی نہیں ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اوکے سوری یہ ہو گیا ہمارا. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ تو اور جو تمہیں حاصل ہے کسی قسم کی نعمت فَمِنَ اللَّهِ سو وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے. ثم پھر اذا مسکم الضر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف الیہ تجأرون تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو. تمہیں ہر نعمت بھی تو اللہ کی طرف سے ہی مل رہی ہے. پھر جب تمہیں تکلیف پہنچے تو تم اسی کے آگے چیخو پکار کرتے ہو. جب دنیا کے سارے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں جب انسان مسائل اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو پھر خاص اللہ کی یاد آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی. فطرت کی آواز عام حالات میں مصنوعی پردوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے لیکن فطرت تو ہمیشہ فطرت ہی رہتی ہے نا. ثم اذا کشف الضر پھر جب دور کر دیتا ہے وہ تکلیف عنکم تم سے اذا فریق تو ایک گروہ منکم تم میں سے بھی ربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے.
پھر جب اللہ تعالیٰ پھر جب تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم اپنے تو تمہارے فریق اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے شرک. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری نہ کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی تھی. فتمتعوا سو عیش کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. تاکہ ہم نے جو انہیں عطا کیا اس کی ناشکری کریں، اچھا مزے اڑا لو، ان قریب تم جان لو گے. یعنی کہ اس ناشکری اور احسان فراموشی کی سزا بھی فوراً نہیں دی جاتی، بلکہ موت تک مہلت دی جاتی ہے. اوکے، نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 56 سٹارٹ کریں ہم. وَيَجْعَلُونَ، اور مقرر کرتے ہیں یہ، لما ان کے لیے جن کے بارے میں لا یعلمون یہ کچھ نہیں جانتے، نصیباً حصہ، مما رزقناہم اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. تو اللہ، قسم اللہ کی، لتسألن ضرور پوچھا جائے گا تم سے، عما ان جھوٹی باتوں کے بارے میں، کنتم تفترون جو تم گھڑا کرتے تھے. اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ان کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں جانتے تک نہیں. اللہ کی نیز جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ان کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں جانتے تک نہیں. اللہ کی قسم تمہاری افطرا پردازیوں کی تم سے پوچھ ہوگی. یعنی کہ ان کے اس افطرا کی بنیاد کوئی علم نہیں ہے، نہ اپنے قائد کی تائید میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے. ہمارے ہی دیے ہوئے رزق میں سے ہم شریکوں کا حصہ مقرر کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حصہ اگر چھوٹ بھی جائے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مگر اپنے مشرکوں کا حصہ نہیں چھوڑتے. یہ جو ان کفار کے بارے میں بات کی ہوئی ہے، جو اپنے دیوی دیوتاؤں کے اوپر اللہ کے دیے رزق میں سے کوئی قربان نہیں کرتے ہیں، کوئی دودھ گراتے ہیں اپنے دیوتاؤں کے اوپر، کوئی قربان نہیں کرتے ہیں ان کے آگے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں سورۃ الانعام میں بھی ہے، انہوں نے کھیتی اور جانوروں میں حصے بنا رکھے تھے. انہوں نے اپنے ذم میں یہ طے کر رکھا تھا کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، اور یہ ہمارے شریکوں کا جو اتنے شرکاء کا ہوتا ہے وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہوتا، جبکہ اللہ کا حصہ شرکاء کے حصے میں شامل کر دیتے. برے تھے جو وہ فیصلے کرتے تھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں. اچھا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے، بناتی بیٹیاں، سبحانہ حالانکہ پاک ہے وہ ان کمزوریوں سے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے بیٹے جو انہیں مرغوب ہیں. اچھا، لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی، وہ پاک ہے اور اپنے لیے بیٹے ہیں، اور اپنے لیے بیٹے جو وہ چاہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ قرار دیتے تھے. دیگر مشرک تہذیبوں کی طرح مشرکین مکہ نے بھی دیوتاؤں کی نسبت دیویاں زیادہ ٹھہرا رکھی تھی جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جیسے لات، منات اور عزا وغیرہ. لات لفظ اللہ کی مونس ہے، عزا عزیز کی مونس ہے، اور منات منان کی مونس ہے. اس کا باقاعدہ حج بھی کیا جاتا ہے. تو یہ مشرکین کے بارے میں فرمانا ہے کہ اللہ پاک فرمانا ہے کہ وہ بیٹیوں سے ان کو کس قدر بیٹیوں کو وہ ناپسند کرتے تھے. اگلی آیت میں پڑھتے ہیں ہم. وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دی جاتی أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی کو، بِالْأُنثَىٰ بیٹے کی، ظَلَّ تو ہو جاتا، وَجْهُهُ مُسْوَدًا اس کا چہرہ سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ اور غم کھا رہا ہوتا. اور جب کسی کو لڑکی کی خبر ملتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا. پہلے جو اہل جہالت، زمانے جہالت کے لوگ تھے، وہ لڑکیوں کو بہت برا تصور کرتے تھے اور انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. جو عرب کے لوگ تھے ان کے یتوارا، وہ چھپا پھرتا ہے، من القوم لوگوں سے، من سوء اس بری خبر پر، ما بشر بھی جو اسے سنائی گئی، یمسکوہ سوچتا ہے کہ کیا رہنے دے اس کو، علی ہون ذلت کے باوجود، ام یدسوہ فی التراب یا دبا دے اسے مٹی میں. الا ساء ما یحکمون، دیکھو تو کیسے برے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. اور دی ہوئی خبر سے بوجہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے آیا اسے ذلت کے باوجود زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. دیکھو یہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں. شرک کرتے ہوئے بھی ایسا گھٹیا ذوق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو چیز خود سخت ناپسند کرتے ہیں وہی اللہ کے لیے ٹھہرا دیتے ہیں. جہالت میں بیٹیوں میں کیا احساسات ہوتے تھے، اس کی کیسی عمدہ نقشہ کشی کی گئی ہے. چنانچہ ان میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی عادت بد بھی موجود تھی. یہ لوگ لڑکیوں کو ذلیل کر کے رکھتے تھے، یعنی لڑکوں پر ساری توجہ دیتے تھے، جبکہ لڑکیوں کی پرورش لونڈیوں کی طرح کیا کرتے تھے. ایک صحابی تھے
ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں یہاں پہ. ایک صحابی تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ مسلمان زمانہ جہالت میں وہ کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نا اپنی بیٹی کی آوازیں آتی ہیں، میں نا آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ زمانہ میری اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. جب وہ 5 برس کی ہوئی تو میں نے لوگوں کے ڈر سے، میں نے بتایا نہیں، پھر میں نے لوگوں کے 5 برس کی یا شاید 4 برس کی تھی، میں لوگوں کے ڈر سے نا اس کو میں نے کہا اس کو زندہ، کیونکہ ہمارے رسم و رواج تھا، ہمارے رسم تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھے سے کپڑے پہناؤ، میں لے کے جا رہا ہوں. تو ان کی بیوی نے ان کو اچھے سے کپڑے پہنائے، تیار کیے. تو کہنے لگی بابا آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آؤ بیٹی ہم سیر کے لیے چلتے ہیں. اس کو اپنے ساتھ کہتے ہیں میں لے گیا. وہاں پہ میں نے مٹی اس کے لیے قبر کھودی. جب میں قبر کھودتا اور میرے اوپر مٹی گرتی تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ میرے اوپر سے مٹی اتارتی کہ میرے بابا کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں. پھر میں نے اس کو اندر کھڑا کیا، اس کے اوپر میں نے مٹی ڈالنی شروع کی. کہنے لگی بابا آپ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ بابا نہ کریں. کہتے اس طرح میں نے پوری قبر بنا دی اور وہ رونے لگی. وہ کہنے اور اونچی اونچی چیخنے لگی بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، بابا مجھے باہر نکالیں، بابا مجھے باہر نکالیں. کہتے ہیں آج تک وہ آوازیں میرے دماغ میں گونجتی ہیں. وہ عرض کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے گا اس چیز سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ رو پڑے. وہ زمانہ جاہل تھے، اس وقت ان کو علم نہیں تھا. تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک واقعہ سنا یہ والا تو اس قدر روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. تو یہ حدیث مبارکہ ہے. تو قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ لوگ اس طرح سے بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون کہ میں بھی اکثر کبھی یہ واقعہ سناؤں یا کہیں مطلب پڑھا تھا اور جب سنا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اب بھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہالت سے اور جہالت سے بتائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی قسم کی یہ تو ایک فیز ہے جہالت کا نا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ایون کہ وہ یہ بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ جب جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو وہ اس عورت کو بھی ساتھ ہی زندہ جلا دیتے تھے. تو اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی جہالت سے، ایک بدعات بھی جہالت ہے، جہالت کی یہ سب چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف قرآن پاک کی اللہ کی کتاب جو نبی حدیث ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ توفیق عطا فرمائے. اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. دین صرف قرآن پاک ہے اور اللہ ہمارے نبی کی حدیث. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی چیز کے اندر رکھے، بس اسی چیز کے اندر اللہ پاک ہمیں بدعات سے اور جہالت سے بچائے. اس وقت بھی جہالت سے بچائے، اس جو دور گزرا ہے اللہ پاک اس جہالت سے بھی ہمیں بچا لے. آمین 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 یا رب العالمین. اگلی آیت کرتے ہیں. للذین اور ان لوگوں کے لیے ہیں، للذین لا یؤمنون ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرات آخرت پر، مثل السوء بری صفات ہیں، وللہ اور اللہ کے لیے ہیں، مثل الاعلی اعلیٰ ترین صفات، وہو العزیز الحکیم اور وہی ہے زبردست حکمت والا. بری مثال تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ان کے لیے تو اللہ کے لیے تو بلند تر مثال ہے اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سننے کی اور سمجھنے کی اور فہم القرآن اور فہم الدین عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.